آئیے آج ہم اپنے اس کائناتی محلے کی سیر پر نکلتے ہیں، یعنی ہمارا نظام شمسی جو ملکی وے کہکشاں کے اورائن سٹار کلسٹر میں واقع ہے۔ اس جائزے میں ہم جانیں گے کہ آخر ہمارے شاندار نظام کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اگر کائنات کی وسعت کا اندازہ لگانا ہو تو ذرا یہ تصور کریں کہ ہماری کہکشاں میں اب تک 500 سے زیادہ نظام شمسی دریافت ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، 500 سے زیادہ، اور ہمارا نظام شمسی ان میں سے محض ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ لیکن یہاں ایک واقعی حیران کن بات ہے۔ ملکی وے کہکشاں کے صرف 15% ستاروں کے گرد ہی سیاروں کا اپنا نظام موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا سورج ستاروں کے ایک بہت ہی خاص، ایک انتہائی محدود گروپ کا حصہ ہے، اور باقی 85% ستارے بالکل اکیلے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ شروع کیسے ہوا؟ دراصل اس کی کہانی ایک سولر نیبولا سے شروع ہوتی ہے۔ یہ کائناتی گیس اور دھول کے بادلوں کے سکڑنے اور زوردار ٹکراؤں سے بننے والا ایک گھومتا ہوا مادی کڑا تھا۔ ایک زبردست اور ہنگامہ خیز شروعات کے بعد ہی ہمارے نظام شمسی نے باقاعدہ شکل اختیار کی اور یہ سیارے وجود میں آئے۔ خلا کے سفر میں آگے بڑھنے سے پہلے وقت کے پہیے کو ذرا پیچھے گھماتے ہیں۔ 4.5 ارب سال پہلے سولر نیبولا سے اس نظام شمسی کی بنیاد پڑی۔ پھر تقریباً 3.7 ارب سال پہلے ایک ایسا وقت آیا جب مریخ کی سطح پر باقاعدہ پانی اور فضا میں نمی موجود تھی، اور پھر سفر طے کرتے کرتے آج کا دور آ گیا جہاں 8 سیارے ایک بہترین ترتیب میں گردش کر رہے ہیں۔ تو آج کے اس سفر کا خاکہ کچھ یوں ہوگا۔ ہم نظام شمسی کے آغاز سے بات شروع کریں گے، پھر اندرونی پتھریلے سیاروں، ایسٹرائیڈ بیلٹ، دیوا ہیکل گیسی سیاروں، اور آخر میں نظام شمسی کی تاریخ اور برفیلی سرحدوں تک جائیں گے۔ شروعات کرتے ہیں نظام شمسی کے آغاز اور اس کی عظیم تقسیم سے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں ہم اپنے 8 سیاروں کی بنیادی اور سب سے اہم درجہ بندی کو سمجھیں گے۔ ہمارے سیارے اپنی بناوٹ کے لحاظ سے 2 بالکل مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک طرف پتھریلے سیارے ہیں جو ٹھوس، سائز میں چھوٹے اور بغیر چھلوں کے ہیں، اور دوسری طرف بڑے گیسی سیارے ہیں جو واقعی بھیوے ہیکل ہیں، گیس یا برف سے بنے ہیں، اور ان کے کئی چاند اور چھلے ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہمارے پورے سفر کا نقشہ طے کرتا ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اندرونی نظام شمسی کیسے بنا، اور ان دنیاؤں پر نظر ڈالتے ہیں جن کی سطح ٹھوس اور پتھریلی ہے۔ عطارد اور زہرہ کا فرق واقعی دنگ کر دینے والا ہے۔ ایک طرف عطارد سورج کے سب سے قریب اور سب سے چھوٹا سیارہ ہے جو صرف 3 زمینی مہینوں میں اپنا چکر تیزی سے پورا کر لیتا ہے، اور دوسری طرف زہرہ ہے جس کی فضا کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھری ہے اور درجہ حرارت 867 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ تصور کریں، کھولتے ہوئے لاوے کی ایک انتہائی گرم دنیا۔ جیسا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، آگ کی اس دنیا کے بالکل ساتھ پانی کی دنیا ہے، اور یہ بات زہرہ کی تپتی ہوئی سطح سے براہ راست ہماری زمین کی طرف ایک حیرت انگیز تبدیلی کو دکھاتی ہے۔ ہمارا پانی کا یہ نظام ہی وہ واحد معلوم ماحول ہے جو زندگی کو سہارا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پتھریلے سیاروں کے بالکل آخری کنارے پر مریخ موجود ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب یہاں پانی سے بھری سطح اور نمی والی فضا موجود تھی۔ یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ مریخ کا ماضی آج کی اس بنجر اور خشک سطح سے بالکل مختلف تھا۔ پتھریلی دنیاؤں کو پیچھے چھوڑتے ہی ہمارا سامنا اندرونی ایسٹرائیڈ بیلٹ سے ہوتا ہے، خلا کے اس پہلے بڑے ملبے اور پتھروں کے طوفان سے۔ یہ بیلٹ اندرونی سیاروں کے گرد گھومتی ہے، اور یہ دراصل کیا ہے؟ یہ نظام شمسی کے بننے کے دوران بچ جانے والے ملبے کا ایک چپٹا کڑا ہے۔ یہاں موجود چیزوں کے سائز کا اندازہ لگائیں تو حیرانی ہوتی ہے۔ مائکروسکوپک دھول کے ذروں سے لے کر سیاراچے، سیرس جیسے بڑے اجسام تک سب یہیں موجود ہیں۔ یہ ہمارے کائناتی ماضی کی بہت اہم نشانیاں ہیں۔ ایسٹرائیڈ بیلٹ کو پار کرتے ہی ہم بڑے گیسی سیاروں کی ایک بالکل ہی مختلف اور دیوا ہیکل دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو ان تمام بیرونی سیاروں کے بے شمار چاند اور چھلے ہیں، لیکن ان کی بناوٹ میں ایک زبردست فرق ہے۔ مشتری اور زحل جیسے گیس کے بڑے سیاروں میں بنیادی طور پر ہیلیم اور ہائیڈروجن بھری ہے، جبکہ یورینس اور نیپچون جیسے برف کے بڑے سیاروں میں چٹانیں، برف، پانی، میتھین اور امونیا کا مکسچر موجود ہے۔ ہر سیارے کی اپنی ایک الگ ہی کہانی ہے۔ مشتری ہمارے پورے نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے۔ زحل کے چھلے اتنے چوڑے ہیں کہ زمین اور چاند کے درمیانی فاصلے میں پورے آ جائیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بمشکل 1 کلومیٹر موٹے ہیں۔ یورینس اپنے پہلو کے بل گھومنے کے لیے مشہور ہے، اور نیپچون سب سے بیرونی اور شدید سردی کا شکار سیارہ ہے۔
اب ہم اپنے سفر کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور نظام شمسی کے انتہائی تاریک اور سرد کناروں کی جانب چلتے ہیں، یعنی دور دراز کی برفیلی سرحدیں۔ یہاں ہم آخری 2 بڑی اور ٹھٹرتی ہوئی سرحدیں عبور کرتے ہیں۔ پہلا پڑاؤ کائپر بیلٹ ہے، جو برفیلی چٹانوں کا گھر ہے جہاں پلوٹو موجود ہے، اور درحقیقت یہی وہ جگہ ہے جہاں سے دمدار ستارے یعنی کومیٹ جنم لیتے ہیں۔ اس کے بعد آلٹ کلاؤڈ آتا ہے، جو برفیلے ملبے کا ایک بہت بڑا گول دائرہ ہے۔ یہ آلٹ کلاؤڈ ہی وہ حتمی لکیر ہے جہاں ہمارے کائناتی محلے کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ اس مقام کے بعد سورج کی جسمانی اور کشش ثقل کی حدیں مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے نظام شمسی کی بالکل آخری سرحد ہے۔ اس لمبے اور شاندار سفر کے بعد جب ہم واپس اپنے گھر کی طرف دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے نظام شمسی کی یہ خاص ترتیب واقعی لاجواب ہے۔ سیاروں کا ایک زندگی بخشنے والے ستارے کے گرد اس طرح گھومنا اسے پوری کائنات میں ایک انتہائی منفرد اور خاص جگہ بنا دیتا ہے۔ لیکن اس ساری کائناتی کہانی کو سمجھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں لازمی آتا ہے، کیا اس وسیع و عریض کہکشاں کے اربوں ستاروں کے درمیان ایسی ہی کوئی اور شاندار ترتیب یا دنیایں چھپی ہوئی ہیں؟ اس سوال کے ساتھ ہی یہ سفر ختم ہوتا ہے، لیکن کائنات کو جاننے کی ہماری پیاس اور تجسس کا سفر شاید کبھی ختم نہ ہو۔